بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی علی ابن ابی طالب وعلی فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم الحجۃ المنتظر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے رکھے اس لیے تھے کہ انسان درک کر سکے کہ کس طرح بھوکے اپنی زندگی گزارتے ہیں، کس طرح پیاسے پورا دن کام کر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کے پاس وسائل زندگی کی کمی ہے، جن کے پاس کھانے پینے کے وسائل پوری طرح معین نہیں ہو، کس طرح بھوکے رہتے ہیں، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر جو ہے وہ زندگی اپنی گزارتے ہیں۔ تو ان کے درد کو درک کر سکوں، یہ روزے کی جسے کہتے ہیں فلسفہ ہے، روزے کا فلسفہ۔ بہت سارے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان غربا کی، ان فقراء کی زندگی کے بارے میں اپنے جسے کہتے ہیں پورے وجود کے ساتھ درک کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے لہذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے برکت کس لیے دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس مہینے کی برکت کس وجہ سے ہے، آپ کے ذہنوں میں کوئی جواب آتا ہے اس کا کہ یہ مہینہ اتنا متبرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو ظرف قرار دیا گیا ہے قرآن کے لیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کس مہینے کے اندر ہے؟ رمضان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ظرف قرار دیا قرآن مجید کا۔ اس قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو اتنی برکت حاصل ہے۔ اس قرآن مجید کے جسے کہتے ہیں کہ وجود کو درک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پریکٹس کرائی کس طرح سے وہ روزے کے ذریعے اپنے آپ کو متقی کرے، تقوی حاصل کرے۔ آپ نے قرآن کی آیت جس میں روزے کے وجوب کے بارے میں حکم دیا گیا ہے لعلکم تتقون پہ ختم ہوتی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امتیں فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ کہ تم تقوی حاصل کر سکو، اور یہ تقوی جب حاصل کر سکو تو اس میں کرو کیا؟ اس میں اس قرآن کو کہ جس رمضان کو ہم نے قرآن کے لیے ظرف قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی برکت رکھی ہے، اس قرآن کی تلاوت کر سکو، لفظ یعنی کا قراءت کر سکو۔ ہم لوگ رمضانوں میں قراءت کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت بہت کم کرتے ہیں۔ قراءت کا مطلب رمضان میں قرآن کو ختم کرنا، بغیر سمجھے پڑھنا۔ قراءت قراءت سے نکلا ہے پڑھنے کو، اور تلاوت کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے اس کے اوپر تفکر تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے پاک دل اور نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ مولانا علی علیہ السلام کی اس بارے میں حدیث ہے کہ مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار اس کے اندر آیا اور اس کو جو ہے وہ مغفرت مل گئی، بلکہ مجھے اس بات سے حیرت ہوتی ہے کہ جو اس مہینے کو درک کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور معاف نہ کروا سکے۔ یعنی حیرت اس بات پہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کو معاف نہیں کیا گیا، بلکہ معاف کر دیا گیا، بلکہ حیرت اس بات پہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ نے اس کے لیے تمام وہ مواقع فراہم کیے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں نے ہر کام میں تمہارے لیے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں سیڑھیاں لگائی ہیں جن کو تم چڑھ کر، جن کو تم عبور کر کر تم میرے نزدیک پہنچ سکتے ہو۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کوئی حاصل نہ کر سکے تو بہت ہی بدبخت شخص ہے مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں۔ اس کے بعد مولانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ۔ کہتے ہیں اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ یعنی ایک تو تم قیامت کے دن جب جاؤ گے تمہاری کیا حالت ہوگی، اس 5 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی بھی روزے بعض دفعہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑے بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کو درک کرنے کے بعد جو چیز تمہیں یاد آنی چاہیے وہ یہ کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ، تمام بنی نوع انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، بھوک اور پیاس کا عالم یہ ہوگا، کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہوگا، بھوک اور پیاس سے جو ہے ان کی جسے کہتے ہیں کہ زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی۔ تو اس بھوک اور پیاس کو یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ روزہ میں نے تمہیں اس دنیا میں رکھوایا ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں غریب اور تنگدست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلہ رحم کرو۔
اپنی زبانوں کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ اور اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں. یہاں پہ رسول خدا نے وہ اخلاقی چیزیں بھی بیان کی ہیں کہ روزے کے اندر جن سے پرہیز کرنی ہوتی ہے اور جن کو کرنا ہوتا ہے, جن کو انجام دینا ہوتا ہے. روزے کے شرائط میں سے جو شرعی شرائط ہیں جو روزے کی جیسے کہتے ہیں کہ فرضیت کو ہماری گردن سے ہٹاتی ہیں, ان میں یہی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے وہ نیت کے ساتھ آپ نے کچھ کھانا اور کچھ پینا نہیں ہے. لیکن کچھ اخلاقی شرائط بھی ہیں, اور وہ اخلاقی شرائط کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو. جن رشتہ داروں سے تمہارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے ان تعلقات کو دوبارہ سے جوڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جنہوں نے ان رشتوں کو جو میں نے متصل کیے تھے, جن کے تحت میں نے اس کو باندھا تھا, ان کو اس نے قطع کر دیا. یعنی قاطع رحم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے جسے کہتے ہیں کہ فرماتا ہے کہ اس کو میں جنت کی بو بھی پانے نہ دوں گا. تو رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر تم دیکھو کہ وہ غریب ہے تو ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد فرماؤ, ان کے بچوں کے لیے مدد فرماؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرو. یہاں پہ چھوٹوں سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے, چھوٹوں سے مراد ہر وہ ماتحت ہے جو آپ کے زیر دست ہے, چاہے وہ آپ کا امپلائی ہو, چاہے وہ آپ کا بچہ ہو, چاہے وہ آپ کے ازواج ہوں, چاہے ہر وہ شخص جو آپ کے تحت کفالت ہو, وہ آپ سے ایسا خوفزدہ نہ ہو کہ وہ آپ کی موجودگی میں اس کی روح کانپے, وہ ڈرتا ہو کہ ابا کے سامنے میں نے اگر کچھ کر دیا تو ابا کے ابھی 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے, ابا کے سامنے میں نے کچھ کر دیا تو میری جیب خرچی رک جائے گی, ابا کے سامنے میں نے کچھ کر دیا. یعنی ابا فرعون بنے ہوتے ہیں, گھر میں ابا کے آنے سے پہلے شور مچا ہوتا ہے, کھیل رہے ہوتے ہیں بچے, بڑے چہک رہے ہوتے ہیں, لیکن ابا آئے تو ایسا لگتا ہے کوئی فرعون آ گیا, سارے بچے دبک کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اما کے پیچھے جا کے کہ کہیں ابا کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ابا تھکے ہوئے آئے سارے دن کے, ہمیں کچھ لگا ہی نہ دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے چھوٹوں پر رحم کرو, اپنے ماتحتوں پہ رحم کرو. اگر تم کسی جگہ پہ فیکٹری کے مالک ہو, اگر کسی جگہ پہ تم ایسی پوسٹ پہ ہو کہ تم کسی بھی طریقے سے لوگوں کو تھوڑا سا ریلیکس دے سکتے ہو, تو اپنی جاب پہ اپنے ماتحتوں کو ریلیکس دو. اگر رمضان کی حالت میں تم اگر 8 گھنٹے کی جگہ ان کو 1 گھنٹے کی تخفیف دے کے 7 گھنٹے سے کام کروا لو گے تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی بھی ہو جائے گی اور اللہ بھی تمہیں اس کا ثواب دے گا. بہت سارے اس میں باتیں بیان کی جا سکتی ہیں, اس کی اگر تفسیر کی جائے, اس کو پھیلایا جائے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ اس اخلاقی برائی سے جو کانوں کے ذریعے تم تک پہنچ سکتی ہے, اس اخلاقی بصیرت سے کہ جس کو دیکھ کر حرام چیز کی سوچ یا حرام چیز کی فکر تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے, اس چیز کی طرف نہ دیکھو, اس آواز کو نہ سنو جو تمہیں اللہ کی راہ سے دور ہٹا دے, جو تمہیں حرام کاموں کی طرف اکسائے. لہٰذا فرمایا کہ اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو. خصوصی طور پہ آپ لوگ رمضان کے مہینے میں ڈھونڈیں ایسے یتیم, ہر خاندان میں آپ کو مل جائیں گے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بچے بے سرپرست ہیں, مسکین ہیں, ان کی آپ کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کریں. کسی کو اگر خاندان میں نہیں جانتے تو جو لوگ جانتے ہیں ان کے ذریعے کسی بھی طریقے سے ان کی ہیلپ کریں کہ وہ اس مہینے میں آپ کی اس ہیلپ کی وجہ سے خوشحال ہو جائیں. جب وہ خوشحال ہوں گے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کی اس خوشحالی, ان بچوں کی ان مسکراہٹ کو جو عید پہ نئے کپڑے پہننے کی وجہ سے ان کو ملے گی, یا رمضان میں اچھی افطاری کرنے کی وجہ سے ان کو ملے گی. جن بچوں کو سارا سال گوشت کھانے کو نصیب نہیں ہوتا, بعض ہماری لوگوں کی مدد کی وجہ سے وہ رمضان میں گوشت کھا لیتے ہیں, مسجدوں میں افطاری کھا کے وہ اچھی غذا کھا لیتے ہیں. یعنی پورا سال ان کو غذا اچھی نہیں ملتی, رمضان میں مساجد کے اندر یا محافل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جیب میں آپ کے مال دیا اس کے انفاق کی وجہ سے, اس کے خرچ کی وجہ سے ان کو اچھا کھانا نصیب ہو جاتا ہے. یہ ان کی مسکراہٹ, یہ ان کی دل سے نکلی ہوئی جسے کہتے ہیں کہ دعا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت مقبول ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان یتیموں کے لیے ان یتیموں سے ہمدردی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو. کہتے ہیں اگر ان یتیموں سے تم مہربانی کرو گے تو تم تصور کرو کبھی اس بات کا کہ خدا نہ خواستہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ, تمہارے بچے چھوٹے ہوں اور ان کا کوئی سرپرست نہ ہو, تو تم کیسے چاہو گے کہ ان کی مدد اور ان کی کفالت کی جائے. بالکل اسی طرح سے یتیموں کو اپنا بچہ سمجھو, بلکہ اپنے بچوں سے بڑھ کے سمجھو. اپنے بچوں کے اوپر اگر میں نے 1 اجر رکھا ہے تو ان بچوں کی کفالت پہ, ان بچوں کی اوپر مہربانی سے پہ میں نے کئی گنا اجر رکھا ہے, کیونکہ کوئی بھی معاشرے کے اندر ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کی مدد کرو. کہ امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول خدا سے رمضان کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تھا, تو وہاں پہ مولانا رسول خدا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور امام رضا سے یہ نقل ہوا ہے. کہتے ہیں جب یہ خطبہ رسول خدا دے رہے تھے تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین علیہ السلام, یعنی امام رضا فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا, کھڑا ہونے کے بعد رسول خدا سے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے. اس کو واٹس سنا, اس کے بعد میں گفتگو تمام کرتا ہوں. اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اے ابو الحسن, اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی, یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے محرمات سے بچنا,
وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے ہمارے اوپر جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتش جہنم کو ہمارے لیے حلال قرار دینا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ جو لوگ صحت مند ہیں اس مہینے میں روزہ رکھیں، اپنے آپ کو اس عذاب سے جو کھانے پینے کی وجہ سے آنا ہے اس سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ظاہری طور پہ کھانے پینے سے تم منع ہو رہے ہو، لیکن تمہارے اوپر کچھ چیزیں مانوی طور پہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی اس مہینے میں تمہیں اپنی آنکھوں پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنی سوچ پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اس مہینے میں تمہیں اپنے خیالات اور فکر پہ جو تمہارے ادھر ادھر بہکتے ہیں ان پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ تمہاری آنکھیں نہ محرم کی طرف نہ جائیں، تمہارے قدم کسی برے کام کی طرف نہ اٹھے، تمہارے ہاتھ کسی ظالم کی طرح کسی ظلم مظلوم کے اوپر نہ اٹھے۔ یہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مولانا امیر علیہ السلام سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ محرمات الہی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے پرہیز کرو۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا فرماتے گئے، اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ثم بکا فقلت یا رسول اللہ، جب رسول خدا نے رونا شروع کیا تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا کہ رسول خدا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو کس چیز سے رلایا؟ تو رسول خدا نے فرمایا اے علی میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، گویا تمہاری شہادت کے منظر کو میں دیکھ رہا ہوں، در حالی کہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مجبور ہو گئے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین قاتل ناقص والے تمہارے فرق ہے، تمہارے سر پہ ایک ایسا بار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے یہاں پہ سوال نہیں کیا رسول خدا سے کہ رسول خدا کون ہوگا، کیسے قتل کرے گا، میں کیسے اس کو پکڑوں گا، امیر المومنین نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ امیر المومنین کا سوال سنے اور اس سے اپنے لیے سبق لے۔ مولانا امیر المومنین نے سوال کیا اے رسول خدا مجھے صرف یہ بتا دے کہ کیا اس وقت میرا دین ظالم ہوگا؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ سوال رسول خدا سے کر رہے ہیں، یہ ہمیں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کر رہے ہیں کہ شیطان اتنا قوی حملہ آور ہے کہ وہ اچھوں کا دین آخر وقت سے چھین لیتا ہے۔ مولا سے سوال کیا رسول خدا سے کہ کیا میرا دین اس وقت ظالم ہوگا؟ تو رسول خدا نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین ظالم ہوگا۔ اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اے علی جس نے تمہیں قتل کیا ہوگا گویا اس نے مجھے قتل کیا، اور جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی تلقی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو کوئی تمہیں ناسزا کہے تمہارے بارے میں برا بھلا کہے گویا اس نے مجھ پر ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح ہے اور تمہاری دینت اور فطرت میری فطرت ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا اور تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو گویا اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ اے علی تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی میں بھی ہو اور میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین و خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر محفوظ کیا اور مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کے امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جو اللہ کے نبی نے ذمہ داریاں ہم پر ڈالی ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی اور واجبات کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس امام کو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے امام بنایا، اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ صرف زبان سے امام کہنا بلکہ حقیقت میں امام ہونے کا حق ادا کرنے میں امت ہونے کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے امام کے پیچھے چلنے والا بنا۔ اے اللہ ان راستوں پہ نہ چلا جو امام والے کفر ہمیں چلانے کے لیے کوشش صحیح کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان راستوں پہ چلا جو امام حق ہمیں چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے اللہ اپنے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جہاں دنیا میں مظلوم و ظلم ہو رہا ہے اس ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ عظیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، بین بسرت ذکر حیدر آیه فاما الیتیم، بین بسرت ذکر حیدر آیه فاما